ہیں ومن زعم ان الله في كل مكان اگر کوئی آدمی یہ تصور کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے فقد كفر. فقد کفر، تو اس نے گویا کہ کفر اختیار کیا۔ میں خاص طور پر کی اسٹوڈنٹ ہوں، میری 1-2 کلاسز ہوئی ہیں، تو میں حیرت اس بات کی ہے کہ میری استاذہ نے مجھے ایسے پڑھا دیا کہ انہیں نہیں پتہ کہ اس لائن میں شرک ہے، اور میں ایک سمپلی اسٹوڈنٹ ہوں جس کے پاس دین کا علم نہیں ہے، تو میں نے پڑھتے ہی پہچان لیا کہ اس لائن میں شرک ہے۔ پہلے بھی میں ایک نور القرآن انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ سے کر رہی تھی قرآن پاک ترجمہ تفسیر، تو ہماری فیملی میں جو عالم دین تھے انہوں نے مجھے ہٹا دیا، جن کا میں نے آپ کو بتایا تھا، انہوں نے مجھے خواب کی تعبیر بتائی تھی۔ انہوں نے کہا تھا نہیں دیوبند کے مدرسے سے کرو، تو وفاق کے ساتھ ایسوسیٹ مدرسہ ہو وہاں سے کرو۔ اب پھر میں نے عالمہ کا کورس سٹارٹ کیا، وہاں سے اس وجہ سے ہٹایا مجھے کہ وہ اہل حدیث ہیں، ان کے فقہ مسائل ڈفرینٹ ہیں، ان کا صحابہ اکرام کے ساتھ مطلب کہ ان کے بارے میں عقائد ان کے مختلف ہیں صحابہ اکرام کے بارے میں۔ وہاں سے مجھے ہٹوا دیا، میرا 1 سال کمپلیٹ ہوا تھا تفسیر کا، 2 سال کا تھا وہ کورس۔ میں عالمہ کر رہی ہوں، دن کی پہلی لائن میں شرک ہے۔ یہ مجھے اتنا فورس کرتے تھے دیوبند کے ہی مدرسے سے کرنا ہے، دیوبند کے مدرسے سے ہی کرنا ہے۔ یہ یہاں ایک خاتون یا ایک بچی یا ایک اسٹوڈنٹ کی آواز آپ نے سنی ہے۔ یہ بچی مجھے نہیں پتا کہ اہل حدیث ہے یا کون ہے، البتہ جو گفتگو سے اس نے مجھ سے کہا کہ میں علماء دیوبند سے بھی ہمارے تعلقات ہیں، اور جب میں نے ایڈمیشن لیا پڑھنے کے لیے عالمہ کا کورس کرنا چاہتی تھی، تو انہوں نے مجھے روک دیا کہ اہل حدیث کے مدرسے میں مت جاؤ، اور انہوں نے رک بھی گئی، اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کس گھرانے سے اس کا تعلق ہو سکتا ہے۔ لیکن بچی کو اللہ رب العالمین نے محفوظ رکھا، اور آج اس کی ایک ویڈیو میں نے اس سے پہلے بھی شیئر کی ہے آپ کے ساتھ، وہ آج کا جو سوال ہے وہ بھی بڑا اہم ہے۔ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سوال ہے، اس کا جواب ہے کہ خدا تعالیٰ ہر جگہ سامنے موجود ہوتا ہے، تو کیا خدا تعالیٰ اپنی ذات سمیت سامنے موجود ہوتا ہے، یا یہ والا کنسیپٹ ٹھیک ہے کہ خدا تعالیٰ اپنی ذات سمیت 7ویں آسمان یعنی عرش پہ ہے، اور اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو خدا تعالیٰ اپنے کامل قدرت اور علم کے ذریعے ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے، یا یہ کہنا مناسب ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات سمیت ہمارے سامنے آ جاتا ہے؟ نہیں، ذات سمیت ہمارے سامنے نہیں ہے۔ آپ کا جو دوسرا موقف ہے وہ بڑے درست ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ، اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل، جدہ سے، مملکت سعودی عرب۔ صوفیوں کے باطل عقائد میں سے ایک گمراہ کن عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ حاضر و ناظر ہے۔ شیخ صالح الفوزان جو سعودی عرب کے علماء ہیں، کبار علماء، اہل حدیث علماء کا موقف یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے باطل اور گمراہ کن عقیدہ ہے، بلکہ صحیح عقیدہ یہ ہے کہ الرحمن علی العرش استویٰ۔ یہاں اس بچی کو پہلے تو اس کو اہل حدیث درسگاہ سے روکا گیا کہ ان کا عقیدہ پتہ نہیں کیسے ہوتے ہیں اور آپ گمراہ ہو جائیں گی۔ اب لیکن بچی کی جو تربیت ہے، یا اللہ رب العالمین اس کی حفاظت فرما رہا ہے، دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہر بچے کی شرک سے حفاظت فرما لے۔ تو اس کو جو کتاب پڑھائی جا رہی ہے اس میں لکھا ہے سوال، مسجد میں نماز پڑھنے سے آدمی خدا تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہے یا گھر میں؟ جواب، کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ ہر جگہ سامنے ہوتا ہے، چاہے مسجد میں ہو، نماز میں ہو یا گھر میں ہو، لیکن مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو یہاں اس جواب کو پڑھ کر یہ بچی ٹھٹک گئی ہے اور پوچھ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ عقیدہ رکھنا کہ کہاں پر ہے۔ تو اس سلسلے میں سعودی عرب کے کبار علماء اور مشائخ کا جو موقف ہے وہ یہ کہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ، اما بعد فاللہ تعالی قریب من خلقہ بصفاتہ لیس بذاتہ۔ آپ جس طریقے سے آپ نے جو فرمایا نا، بالکل درست فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت، اپنے علم، اپنی طاقت، اپنی صفات کے ذریعے وہ اس نے ہمارا احاطہ کیا ہوا ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہمیں سن رہا ہے۔ اور یہ عقیدہ رکھنا کہ اس کی ذات ہمارے ساتھ ہے، یہ عقیدہ گمراہ کن عقیدہ ہے۔ بلکہ شیخ صالح الفوزان تو بلکہ بہت سارے علماء تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ابو لہب کا عقیدہ ہے، اعوذ باللہ۔ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ اس سلسلے میں کیا فرما رہے ہیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ ہمارا
قرآن و سنت میں جو عقیدہ بیان ہوا ہے سلف صالحین نے جسے اپنایا ہے وہی ہے. اور شیخ بن باز مزید کہتے ہیں ومن زعم أن الله في كل مكان اگر کوئی آدمی یہ تصور کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے فقد كفر. فقط کفر، تو اس نے گویا کہ کفر اختیار کیا. دائرہ اسلام سے ایک آدمی خارج ہو جاتا ہے جب وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہر جگہ موجود ہے، لأنه مكذب لله ورسوله. کیونکہ اس نے کذب کیا ہے، جھوٹ بولا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق. اس نے ایک اپنی ایسی رائے قائم کی ہے جو کہ اپنا موقف ظاہر کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتا ہے. مكذب لجماعة المسلمين. مکذب جماعت المسلمین، صرف اللہ اور اس کے رسول ہی کو وہ جھوٹا نہیں ثابت کرتا بلکہ وہ تو جماعت المسلمین سے بھی خارج ہے. الواجب على كل من يعتقد هذا الاعتقاد أن يتوب إلى الله. واجب یہ ہے کہ ایک ایسا شخص جو یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے اسے توبہ کرنی چاہیے. اور صحیح بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین عرش پر موجود ہے، في العلو فوق العرش. فوق العرش، وہ فوق العرش ہے. یہی شیخ عبدالعزیز بن باز، شیخ محمد بن صالح العثیمین اور سعودی عرب کے کبار اور اہل حدیث علماء کا یہی موقع. بہرحال صوفیوں نے جہاں بہت ساری خرابیاں رائج ہیں ہمارے سماج میں، ان خرابیوں میں سے ایک خرابی یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین کو یہ سمجھنا کہ اللہ رب العالمین ہر جگہ موجود ہے. یہ عقیدہ باطل عقیدہ ہے، گمراہ کن عقیدہ ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس چینل کو آپ کی اور ہم سب کی نجات کا، علم میں اضافے کا، اللہ کے تقرب حاصل کرنے کا اور اللہ کی صفات اور آپ رب العالمین کی ذات باری تعالیٰ کے عقائد اس طریقے سے سمجھنے کا جیسے کہ سلف صالحین نے سمجھا، ان پر عمل کیا، ویسے سمجھ کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق بخش دے. اپنا خیال رکھیں، یہ عقیدہ درست نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. یہ عقیدہ بھی درست نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نماز میں، چاہے ہم گھر میں پڑھ رہے ہوں یا ہم مسجد میں پڑھ رہے ہوں، وہ بذاتی ہی ہمارے ساتھ ہے. نہیں، وہ بذاتی ہی نہیں ہے بلکہ بصفات ہی. واللہ اعلم. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.